شیطان کی وسوسہ اندازی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لگاتار اپنی کوشش جاری رکھتا ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کی کوششوں سے تھکتا نہیں ہے۔ کبھی حملہ کرتا ہے، کبھی دفاعی پسپائی اختیار کرتا ہے اور پھر پلٹ کر حملہ آور ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ معوذتین پارٹ 2 کا مطالعہ کریں گے۔ پارٹ 2 میں ہم انشاءاللہ سورۃ الناس کو ڈسکس کریں گے۔ پارٹ 1 میں الحمدللہ ہم سورۃ الفلق کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو پر نئے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سورۃ الفلق میں ان مضرتوں اور شر انگیزوں سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا تھا جو انسان کے ظاہری حالات اور جسمانی کیفیات کو متاثر کرتی ہیں، جبکہ سورۃ الناس میں ایسے شرور سے پناہ طلب کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے جو انسان کے باطن پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کے ایمان اور یقین پر یلغار کرتے ہیں، یعنی جو ہمیں وسوسے آتے ہیں۔ سورۃ الناس کے حوالے سے ایک اہم نقطہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا کہ اس سورت کا سورۃ الفاتحہ کے ساتھ جوڑے کا تعلق ہے۔ ان دونوں سورتوں کی آیات میں گہری مشابہت اور مناسبت پائی جاتی ہے۔ دونوں سورتوں کا ایک ساتھ مطالعہ کرنے سے یہ مشابہت اور مناسبت صاف نظر آتی ہے۔ مثلاً سورۃ الفاتحہ کی پہلی اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے اور اس کے رب العالمین ہونے کا اقرار ہے، جبکہ سورۃ الناس کی پہلی آیت میں تمام انسانوں کے رب سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ دونوں سورتوں کی اگلی دونوں آیات مالک یوم الدین سورۃ فاتحہ میں اور مالک الناس سورۃ ناس میں اس کی لفظی معنوی مشابہت بہت ہی واضح ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے اور اس کی عبادت کرنے کے عہد کے ساتھ اس سے ہدایت کی درخواست کی گئی ہے، جبکہ اس کے متوازی سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ کی معبودیت الہ الناس کے اقرار کے ساتھ شیطان کے وسواس کے خلاف اس کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ ظاہر ہے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے مدد طلب کرنا اور شیطان کے حملوں سے پناہ مانگنا باہم ملتی جلتی اصطلاحات ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کا وعدہ کرتے ہیں مگر ہم تیری مدد کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ اس کے لیے ہمیں تیرے سہارے اور تیری پناہ کی ضرورت ہے تاکہ تیری پناہ میں آ کر ہم شیطان کے وسوسہ اندازی سے محفوظ ہو جائیں۔ اس زاویے سے ان دونوں صورتوں کا جائزہ لیا جائے تو سورۃ الناس سورۃ الفاتحہ کا ڈپلیکیٹ بنتی نظر آتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس۔ قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب کی۔ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی۔ قرآن کریم کی یہ آخری دو صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھیں جب کچھ یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے کچھ اثرات آپ پر ظاہر بھی ہوئے تھے۔ ان صورتوں میں آپ کو جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے اور کئی احادیث سے ثابت ہے کہ ان دونوں صورتوں کی تلاوت اور ان سے دم کرنا جادو کے اثرات دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ مالک الناس، مالکی بادشاہ ہے، ناسی لوگ، سب لوگوں کے بادشاہ کی۔ وہ تمام انسانوں کا صرف پروردگار ہی نہیں، ان کا بادشاہ اور فرمانروا بھی ہے اور اس کا حکم ہر وقت ہر جگہ اور ہر چیز پر نافذ ہے۔ الہ الناس، الہی معبود، ناسی لوگ، سب لوگوں کے معبود کی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جو سب کا پروردگار بھی ہے،
صحیح معنی میں سب کا بادشاہ بھی اور سب کا معبود حقیقی بھی۔ من شر الوسواس الخناس، من شر سے، الوسواسی وسوسہ ڈالنے والے، الخناس چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے۔ ایک مستند حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کے دل پر وسوسہ ڈالنے والا شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہوش میں آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو یہ وسوسہ ڈالنے والا پیچھے کو دبک جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو دوبارہ آ کر وسوسہ ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی یوسوس جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی میں صدور الناس لوگوں کے دلوں، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، من الجنتی جنوں میں سے، والناسی اور انسانوں میں سے، چاہے وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہو۔ قرآن کریم نے سورۃ انعام آیت نمبر 112 اور آیت نمبر 106 میں بتایا کہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ البتہ شیطان جو جنات میں سے ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتا اور دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن انسانوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں سن کر انسان کے دل میں طرح طرح کے برے خیالات اور وسوسے آ جاتے ہیں۔ اس لیے آیت کریمہ میں دونوں قسم کے وسوسہ ڈالنے والوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ شیطان کی چالیں کمزور ہوتی ہیں اور اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کو گناہ پر مجبور کر سکے۔ یہ تو انسان کی ایک آزمائش ہے کہ وہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو بندہ اس کے بہکائے میں آنے سے انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لے تو شیطان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ قرآن کریم کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ ہی سے سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا کی گئی ہے، اور اختتام جو ہے وہ سورۃ الناس پر ہوا ہے، جس میں شیطان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ سیدھے راستے پر چلنے میں اس کی شر سے جو رکاوٹیں پیدا ہو سکتی تھیں اسے دور کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس اور شیطان دونوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔